یا ایھا المدثر قم فانذر، پس ڈرا خبردار کر لوگوں کو، شرکی انجام سے ڈرا، اللہ کے قہر، غضب، غصے اور عذاب سے لوگوں کو ڈرا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور رب کی کبریائی بیان کر، رب کی بڑائی بیان کر۔ کوئی لگائے لات، منات، عزا و حبل، نائلہ و اصحاب کی بڑائیاں بیان کرتا ہے، میرا پاک پیغمبر شرک کے پجاریوں میں کھڑے ہو کے تو اب میری وحدانیت کا ڈنکا بجا اور صرف میری ہی بڑائی بیان کر۔ قربان جاؤں، جب رب نے فرمایا ربک فکبر، تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کبر ربک، کیا کبر بڑائی بیان کر اپنے رب کی، یوں نہیں کہا، کیا کہا؟ ربک فکبر، مفعول کو مقدم کر دیا، معنی اختصاص کا پیدا کرنے کے لیے، تو معنی ہوگا لوگ تو اوروں کی بھی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، لیکن میرا پاک پیغمبر تو صرف اور صرف میری بڑائی بیان کر۔ اللہ اکبر، ربک فکبر، اور صرف آپ نے قربان جاؤں ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، اٹھئے ایک، ڈرائیے دو، ربک فکبر، رب کی بڑائی بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک کیجئے، لباس، والرجز فہجر، اور گندگی پلیتی نجاستوں آلودگیوں سے دور رہیے جس طرح آپ رہتے تھے، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان اس لیے نہ کر کہ تو زیادہ کا طلبگار رہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، میرا پیغمبر جب تو اٹھے گا، جب تو ڈرائے گا، جب تو میری بڑائی بیان کرے گا تو گلے میں ہار نہیں ڈالے جائیں گے، آپ پہ پتھروں کی برسات کی جائے گی، تو میرا پاک پیغمبر جب یہ دکھ آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تو آخری جملہ فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جس رب کی بڑائیاں بیان کرے گا، مصیبتیں آنے پر اسی رب کے لیے صبر بھی کرنا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ 5 جملے میں نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، 5-6، اب ان 6-7 جملوں کو دیکھ لیجئے اور میرے پاک پیغمبر کی 23 سالہ دور نبوت کو دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم میرے پاک پیغمبر ساری زندگی انہی جملوں پہ قائم رہے۔